السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت گہری بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بات جو ہر اس دل میں اٹھتی ہے جو درد سے گزر رہا ہے۔ جب کسی پر مصیبت آتی ہے، روزگار چلا جائے، بیمار پڑ جائے، اپنوں سے جدا ہو جائے، تو وہ بیچارہ سوچتا ہے، یا اللہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن کیا سچ میں مصیبت اللہ کا غصہ ہے یا پھر یہ اس کی رحمت کا ایک انداز ہے؟ آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ مصیبت کس پر ڈالتا ہے اور کیوں ڈالتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ڈر، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شاید آزمائیں گے، بلکہ کہا ضرور آزمائیں گے، یعنی مصیبت ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکایت۔ کبھی کسی کو مال کا امتحان، کبھی کسی کو اولاد کا، کبھی کسی کو بیماریوں کا، کبھی کسی کو دل کے ٹوٹنے کا۔ لیکن یاد رکھو، ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، یعنی مصیبت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تو اس کے قریب آ جائے۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام پر کیسی آزمائش آئی۔ 18 سال تک بیماری، پورا جسم زخمی، لوگ چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کہا۔ صرف اتنا کہا، یا رب تکلیف نے مجھے چھو لیا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ اللہ نے ان کی بیماری دور کر دی اور پہلے سے زیادہ نعمتیں دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بچھڑ گئے، سالوں تک آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، پھر بھی فرمایا میں خوبصورت صبر کروں گا۔ اور پھر جب صبر کیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو واپس ملا دیا اور دونوں کو عزت کے ساتھ ملا دیا۔ مصیبت کے 3 مقصد۔ نمبر 1، گناہوں کی پاکی کے لیے۔ کبھی کبھی مصیبت اس لیے آتی ہے تاکہ ہمارے گناہ مٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کسی تکلیف، درد یا پریشانیوں سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اسے چبھ جائے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی مصیبت گناہ دھونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، امتحان اور صبر کی آزمائش۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب نعمتیں جاتی ہے تب تو کیا کرتا ہے؟ کیا تو شکایت کرتا ہے یا اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ روحانی ترقی۔ مصیبت انسان کے دل کو ملائم کر دیتی ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے انسان غافل ہو جاتا ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو وہیں دل تڑپ اٹھتا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہی پل ہوتا ہے جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی سچی پہچان۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، گناہ سے بچنے پر صبر۔ جب گناہ کا موقع ملے اور انسان کہے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، عبادت میں صبر۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کو نبھانا صبر ہے۔ نمبر 3، مصیبت پر صبر۔ جب تکلیف آئے اور انسان کہے الحمدللہ، یہی اصلی صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلی صبر وہ ہے جو مصیبت کے پہلے جھٹکے پر کیا جائے۔ مصیبت میں کیا کرے؟ نمبر 1، نماز اور دعا سے مدد لو۔ اللہ نے فرمایا، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ سجدے میں رونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، کیونکہ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں انسان سب سے قریب ہوتا ہے اپنے رب کے۔ نمبر 2، استغفار زیادہ پڑھو۔ استغفر اللہ، یہ ہر مصیبت کی دوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز 100 بار استغفار کرتے تھے۔ نمبر 3، غریبوں کی مدد کرو۔ جب تم کسی کی تکلیف کم کرتے ہو، اللہ تمہاری تکلیفیں دور کرتا ہے۔ نمبر 4، اپنی زبان سنبھالو۔ شکایت یا گلہ مت کرو، کیونکہ گلہ کرنے سے مصیبت بڑھتی ہے اور شکر کرنے سے رحمت برستی ہے۔ صبر کا انعام۔ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اللہ فرمائے گا، بنا حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے، دنیا میں کچھ سال کی تکلیف، لیکن بدلے میں ہمیشہ کی راحت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، اگر مصیبت آتی ہے تو میں 3 چیزوں پر شکر کرتا ہوں۔ پہلی کہ یہ اس سے بڑی نہیں تھی، دوسری کہ یہ دنیا کی تھی، آخرت کی نہیں، تیسری کہ اس سے صبر کرنے کا موقع ملا۔ اللہ کی رحمت کا پہلو۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہمیں بہتر بنا سکے، جیسے مٹی کو آکار دینے کے لیے کمہار اسے گھماتا ہے، کبھی تھپ تھپاتا ہے، کبھی کاٹتا ہے، لیکن آخر میں وہی مٹی ایک خوبصورت برتن بن جاتی ہے۔ ویسے ہی اللہ بھی ہمیں مصیبتوں سے گزارتا ہے تاکہ ہمیں جنت کے لائق بنا دے۔ دل کو سکون دینے والا پیغام۔ اگر تم آج کسی پریشانی میں ہو تو سمجھ لو اللہ نے تجھے چنا ہے، وہ تجھے
तुझे आजमा कर तेरे दर्जे बुलंद करना चाहता है। बस कहो या अल्लाह तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुसीबत आए तो घबराओ मत, वो रहमत बनकर आती है। कभी वो हमें गुनाहों से पाक करती है, कभी हमारी रूह को मजबूत करती है, कभी हमें सजदे की मिठास सिखाती है। तो हमेशा याद रखो, मुसीबत सजा नहीं सबक है, और जो सब्र करता है उसके लिए जन्नत है बिना हिसाब के। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को सुकून दे तो इसे शेयर करो, कमेंट में लिखो अल्लाह मुझे सब्र और शुक्र की तौफीक दे। और याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता।